ناظرین کرام، اس وقت امام حج تشریف لا چکے ہیں اور وہ خطبہ مسنونہ انہوں نے شروع کیا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں، اور چاند اور سورج کو اللہ ذو الجلال نے مسخر کیا ہے۔ پوری کائنات کی بادشاہت اور حکم اسی کا ہی ہے، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہی تمہارا رب ہے جو بابرکت ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے اور ان کی اصلاح کے لیے۔ یہ کیسی مبارک کتاب ہے کہ اس کی ہر آیت محکم ہے، اور یہ اللہ ذو الجلال کے ان احکامات کو اس کی مخلوق تک پہنچائے گئے، اور اللہ نے اس میں وہ دین بیان کیا ہے جو بہترین دین ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں۔ اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذو الجلال کے بندے اور اللہ ذو الجلال کے سچے رسول ہیں۔ اللہ ذو الجلال کا یہ لطف ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ انہوں نے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا کی تمام مسالے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا۔ اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان کتنا ہی خوبصورت ہے کہ اللہ ذو الجلال کی رحمت غالب ہے ہر چیز پر، اور اللہ ذو الجلال نے اپنی رحمت کے نتیجے میں اس پیغمبر کو مبعوث فرمایا، جس پیغمبر نے اپنی امت کی تربیت کی اور جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ وہ ہر نیکی کا حکم کرتے ہیں اور انہیں ہر برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے سامنے حلال چیزوں کو واضح کرتے ہیں اور حرام سے منع کرتے ہیں، اور وہ اغلال وہ بوجھ جو پہلی امتوں پر تھے، پہلے لوگوں پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتار دیا۔ اور مومن وہ ہیں جو اللہ ذو الجلال کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اے میرے محبوب، فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں پوری کائنات کے لیے، اور اس رب کی طرف سے مجھے رسول بنایا گیا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اللہ ذو الجلال کے کلمات پر بھی ایمان لاؤ، اور اسی کی اتباع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ ذو الجلال اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ذو الجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگو، اللہ ذو الجلال سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی والد اولاد کے کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد والد کے کام آئے گا۔ دنیا کی زندگانی کے دھوکے میں نہ پڑنا، اور شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ جن کو اللہ ذو الجلال نے تقوی عطا کیا ہے، اللہ ذو الجلال انہیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کرتے ہیں اور ہر مصیبت سے آزاد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے بہت ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ ذو الجلال کا فرمان بھی یہ ہے، جو اللہ ذو الجلال کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کے راستے پیدا کرتے ہیں، اور جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ ذو الجلال ہی اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہت آسانیاں کرتے ہیں، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کی اجر کو مضاعف کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ ذو الجلال نے حکم دیا ہے کہ انسان اپنی عبادت کو خاص کرے اپنے رب کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سارے کے سارے بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں اور اسی کے حکم ہے، اور یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اے لوگو، اللہ ذو الجلال کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے میں تقوی آ جائے۔ سب سے پہلی بات جو ہر وقت یاد رہنی چاہیے
کہ انسان گواہی دے کہ اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نجات کا سبب بھی یہی ہے کہ انسان اپنی توحید کو خالص کر لے، کہ وہ رحمان الرحیم کی توحید میں آنچ نہ آنے دے۔ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے جیسے پسند کیا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اور شہادت کا حصہ دوسرا یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ واللہ ذو الجلال کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین، اور اللہ ذو الجلال ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن توحید اور رسالت کی گواہی دینا ہے، اور دوسرا رکن 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے، جیسے کہ اللہ ذو الجلال کا حکم ہے کہ نماز قائم کیا کرو، یہ نماز برائی سے روکتی ہے، اور اللہ ذو الجلال جانتے ہیں کہ تم جو کچھ کرتے ہو۔ اور ارکان اسلام میں تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ ان سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ ان کے مالوں کو آپ پاک کر دیں۔ اور چوتھا رکن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک جن میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ایک پروانہ ہے، جس کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آ جائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور 5واں رکن ہے حج کرنا، جس کے پاس طاقت ہو وہ اللہ ذو الجلال کے گھر کی زیارت کرے اور مناسک کی ادائیگی کے لیے اس کا ارادہ اور قصد کرے۔ اور اللہ ذو الجلال نے یہ اعلان کروایا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہ اعلان کر دے کہ حج کے لیے آئیں، پیدل بھی آئیں، سواریوں پر بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا صحابہ کرام کو پہلو پیش کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کو اور اسلام کو صحیح طرح سمجھو تو تمہیں اس بات کی گواہی دینی ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، طاقت ہے تم حج کرو۔ اور ایمان کے متعلق بیان فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کی انبیاء پر، اور آخرت کے دن پر، اور اللہ کے فرشتوں پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں بن رہا، یہ حقیقت نہیں آ رہی، تو پھر یہ تو یقین کر لو کہ اللہ ذو الجلال تمہیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ ذو الجلال نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں یہ اس کی مصلحت کے تابع ہیں، اور اسی سے ہی دنیا میں انسانی زندگی پرکیف بنتی ہے۔ اللہ ذو الجلال نے اسی میدان کے اندر اس دین کو مکمل کیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کی یہ صفت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ شریعت اسلامیہ جو بہت ہی مبارک شریعت ہے، اور اللہ ذو الجلال نے اس شریعت کے اندر مصالح کو حاصل کرنے اور مفاسد سے دور رہنے کے پہلو پیش کیے۔ ایک مومن جو ہے وہ مقدم کرتا ہے ان مصلحتوں کو جس سے دین کی حفاظت ہو اور اس کی دنیا کی بھی حفاظت ہو، اور ہر قسم کے فساد سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جب بھی کوئی دنیا میں مسئلہ سامنے آ جائے تو مفاسد سے بچنا ایک مسلمان کی حکمت و دانائی ہے، اور جب دو فساد سامنے آئیں تو چھوٹے فساد کو قبول کر لینا تاکہ امت کو بڑے فساد سے بچا لیا جائے۔ اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ نہ کسی کو تکلیف دو، نہ کوئی تمہیں تکلیف دے۔ شریعت اسلامیہ نے اس بارے میں ایک حقیقت کو پیش کیا ہے کہ نہ تم کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو، اور نہ ہی تمہارے لائق ہے کیونکہ تم مسلمان ہو، اور نہ ہی کوئی تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کرے۔ تم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور جو امانتیں آپ کے سپرد کیے گئے ہیں ان امانتوں کو اچھے طریقے سے ادا کرو، اور تم سمع و طاعت کا اظہار کرو۔ جو آپ کے حکمران ہیں ان کی بات کو سنو بھی اور ان کی اطاعت بھی کرو۔ اور اللہ ذو الجلال کا حکم یہ ہے کہ اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے،
تمہیں بغاوت سے منع کیا ہے، فحاشی سے منع کیا اور برائی سے منع کیا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ ذوالجلال تم پر کفیل ہے، اور اللہ ذوالجلال جانتے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو۔ اور اللہ ذوالجلال کا یہ حکم یہ بھی ہے کہ جو بھی امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب بھی تم کوئی فیصلہ کرو تو عدل پر مبنی تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نصیحت ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اگر زندگی میں تمہیں کسی جھگڑے کا سامنا ہو تو تمہیں اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہوگا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ضروریات خمسہ کی حفاظت کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے تاکید کی ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت فرمائے، اپنے عقل کی، اپنے مال کی اور اپنی عزت کی، اور اس میں کسی قسم کا خلل کرنا، پیدا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان ضروریات کی حفاظت کرنا یہ حقیقت میں جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان اپنے معاشرے کے اندر استقرار پیدا کر سکتا ہے اور امن پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے ہی زندگی خوبصورت بن سکتی ہے۔ اور یہ حقیقت میں اس میں کسی قسم کا خلل پیدا کرنے والوں کو جاننا چاہیے کہ صرف دنیا ہی اس کی خراب نہیں ہوتی بلکہ آخرت بھی خراب ہوتی۔ اور اللہ کے رسول نے اسی بات کو بیان کیا تھا کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں حرام ہیں تم پر، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ اور دین ایک ضرورت کا نام ہے، انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، وہ میری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضرورت کو واضح کرتے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ تم خالص ہو کر عبادت کرو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہیں اسی طرح لایا جائے گا قیامت کے دن جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا۔ اور کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں جس کو اللہ نے حکم نہ دیا ہو۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کا حکم اپنی قوم کو دو، اور کتنے ہی لوگوں نے اس کو قبول کیا، وہ سعادت مند بن گئے، اور جنہوں نے ٹھکرا دیا ان پہ شقاوت اور بدبختی غالب آ گئی۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، اور انسان کے نفس کی حفاظت کے بارے میں فرمایا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو۔ اللہ ذوالجلال تو رحم کرنے والا ہے، لیکن جو ایسا کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ مال کی کیسے حفاظت کریں گے؟ اے ایمان والو، کسی کا مال جو ہے اور اپنا مال بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ ذوالجلال نے عقل کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا ہے، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ پان سے، یہ سب کے سب حرام ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، ان سے بچ جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے اور آپس میں بغض و عداوت پیدا کرے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ کیا تم رکنے والو ہو کہ نہیں؟ اللہ ذوالجلال تو تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور قرآن و سنت کی نصوص اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بہت بڑے بہتان کا اقتراف کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایسی عورتوں پہ تہمت لگائی جو پاک دامن ہیں، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت کے دن میں بھی لعنت ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان بھی ہے کہ کوئی کسی کو مذاق کا نشانہ نہ بنائے، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو سے، کوئی عورت بھی کسی کو مذاق کا نشانہ نہ بنائے، ہو سکتا ہے جن کو مذاق کیا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور برے القاب سے مت پکارو کسی کو۔ اور یہ بہت بری بات ہے کہ انسان ایمان کے بعد اس طرح کی باتوں میں پڑ جائے، اور جو توبہ نہیں کرتے ایسے کاموں سے انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کہ بہت سارے گمان جو ہیں یہ گناہ بن جاتے ہیں، اور غیبت سے بچو،
اور غیبت یہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ ذوالجلال جو ہے توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے، اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ وسائل ایسی ہیں جس سے انسان کی زندگی کے مقاصد پورے ہوتے، اور اس کا حکم اللہ ذوالجلال نے دیا ہے، اور بسا اوقات کوئی چیز واجب نہیں ہوتی لیکن واجب چونکہ اس سے مکمل ہوتا ہے تو اللہ اس کو بھی واجب کر دیتے ہیں۔ جس سے شریعت کے مقاصد پورے ہوتے ہیں ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے، شریعت نے ان کا حکم دیا ہے اس کا خیال کرنا، اور جس سے مقاصد انسان کی زندگی میں پختہ ہو جائے تو اس کے ذریعے انسان کو اپنے رب کا قرب بھی ملتا ہے اور تقرب بھی ملتا ہے۔ اور ان احکام کو سمجھنے بھی یہی مقاصد جو ہے انسان کے کام آتے ہیں، بلکہ ہر کام کو اچھے طریقے سے اتباع کے ساتھ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور انسانوں کی سلامتی کے لیے بہترین جو اصول اللہ ذوالجلال نے دیا ہے کہ وہ مصالح کو سامنے رکھے، وہ دینی مصالح ہو یا دنیاوی مصالح ہو، اللہ ذوالجلال کی اطاعت کرتے ہوئے تقرب حاصل کرتے ہوئے ان مقاصد کو اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اس میں انسان معاشرے میں اس پہلو کو غالب نہیں کر سکتا جب تک جو فساد کرنے والے ہیں اور امن کے ساتھ کھیلنے والے ہیں ان کو موقع نہ دے، اور اسے ہمیشہ اپنے مرکز کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خالص کر رکھا ہے کہ ہم شریعت کے مقاصد کو لے کے چلیں گے اور ان ضروریات کا خیال رکھیں گے اور ان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور وہ ہر زمانے میں ہر وقت ان کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں معاشرے کے امن کے محافظ ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص کسی طرح کا فساد کرنا چاہتا ہے حرمین میں، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ جگہ جو ہے اللہ کی عبادت کی ہے، یہاں اپنے سیاسی جھنڈے انسان لہرائے، یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے تو یہاں موقع دیا ہے کہ اس کا تقرب حاصل کیا جائے اور اس کے سکھائے ہوئے مناسک کو ادا کیے جائے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان امن اور طمانینت کے ساتھ اپنے مناسک کو انسان پورا کر سکتا ہے۔ اے اللہ ذوالجلال کے بارگاہ میں حاضر ہونے والوں، یاد رکھنا آپ اس وقت میدان عرفہ میں ہیں۔ کس قدر خوبصورت یہ منظر ہے، کس قدر خوبصورت یہ وقت ہے، اور کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں درجات بلند ہوں گے، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ اپنے رسول کے اتباع کی توفیق سے نواز دے۔ وہی ہستی جس نے یہاں ہی خطبہ دیا تھا اور یہاں ہی کھڑے ہو کے انہوں نے خطبہ دیا تھا، اور انہوں نے خطبہ دینے کے بعد صحابی کو حکم دیا اور اذان کہی گئی، اور پھر اقامت کے ساتھ ظہر کی نماز 2 رکعت ادا کی، پھر اقامت کہی گئی اور 2 رکعت نماز عصر کی بھی ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو جمع کیا، پھر آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف چلے گئے، اور آپ نے جا کے مغرب کی نماز 3 رکعتیں اور عشاء کی نماز 2 رکعتیں ادا کی، جمع کر کے دونوں نمازوں کو قصر کے ساتھ پڑھا۔ پھر آپ نے آرام کیا یہاں تک کہ فجر کی نماز وہاں پڑھائی۔ پھر روشنی کے بعد آپ مینا کی طرف منتقل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے اپنے بالوں کو منڈوایا۔ پھر آپ نے طواف کیا اور ساتھ ہی سعی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں واپس تشریف لائے۔ آپ اللہ ذوالجلال کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، اور زوال کے بعد روزانہ سے پھر آپ تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارتے۔ اللہ کے رسول نے جن کے پاس عذر تھا ان کو اجازت بھی دی کہ وہ مینا میں نہ آرام کریں، اور ان کے لیے اجازت تھی کہ وہ اکٹھی کنکریاں بھی مار لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ذی الحجہ تک وہاں مینا میں رہے، اور آپ نے اس بات کا بھی صحابہ کرام کو پہلو سکھایا کہ اگر کوئی جلدی کرنا چاہتا ہے تو 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کے بھی جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پہنچے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف الوداع کیا اور پھر روانہ ہو گئے۔ اے حج کرنے والو، اللہ کے رسول نے میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعاؤں میں مشغول رہے اور اللہ ذوالجلال کے ذکر میں مشغول رہے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی اقتداء کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے اور رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کیجئے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ خوف اور طمع کے درمیان زندگی گزارنے والوں کی طرح دعا کیجئے، اللہ ذوالجلال سے اپنے لیے دعا کیجئے، والدین کے لیے دعا کیجئے، اور جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اس کے لیے دعا کیجئے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو کسی کے لیے ظاہر الغیب میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو کہتا ہے آمین، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری بھی دعا اس کے حق میں قبول فرما۔ اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ذوالجلال ان کی مدد فرمائیں، وہ لوگ جو اس وقت دوا اور کس کس چیز کے محتاج ہیں، اللہ ذوالجلال ان کے لیے دعاؤں کو قبول فرما۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور وہ لوگ جو حرمین کی خدمت کے لیے اللہ ذوالجلال ان کو توفیق دی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کیجیے۔ اور سب سے پہلے خادم الحرمین شریفین کے لیے دعا کیجیے، اور جنہوں نے حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے خدمات کے مواقع مہیا کیے ہیں۔ اے اللہ میں دعا گو ہوں، اے میرے مالک تو حی القیوم ہے، تیرے فضل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تم توفیق عطا فرمائیں۔ خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد کو توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے حجاج بیت اللہ الحرام کی خدمت کی، ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو وہ خدمات ان حجاج کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ ان سے جس طرح یہ خدمات قبول کیے حاجیوں کے حج کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہ حجاج جو ہیں اپنے گھروں کو سالمین غانمین واپس جائیں۔ اے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، ان کو ہر قسم کی مصیبت سے بچا۔ اے اللہ ان کے دین کی حفاظت فرما، ان کے مال و دولت کی اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ان کی ہر وہ خواہش کو پورا فرما جو جائز ہے، اور ہر مصیبت کو ان سے دور فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے اپنے وطن میں امن کے ساتھ سلامت رکھ اور ان کو برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ان سب کے معاملات کو خود ہی حل فرما۔ اے اللہ تو ہی پاک ہے اور تیری ہی پاکی بیان کرنا سب سے بڑی سعادت ہے، اور اسی پر ہی امام حج نے اپنے خطبے کا مکمل کیا۔